علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان ڈیلی سیریز، حدیث سبق نمبر 7۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے بدلے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات میں جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رت جگے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث شریف میں روزے داروں کے لیے اور رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے بہت اہم ہدایت ہے کہ وہ اپنے روزے کو پورے آداب کے ساتھ میں اور اسی طرح رات کی عبادت کو تمام ضروری رعایتوں کا خیال کرتے ہوئے انجام دیں۔ ایسا نہ ہو کہ پورا دن روزے کی نیت سے کھانا پینا چھوڑ کے رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اجر اور صلہ نہیں، کیونکہ روزے کے جو آداب ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ روزے کے آداب مشائخ نے تحریر فرمائے ہیں کہ انسان کو اپنے روزے کو بہتر اور مقبول اور قابل قبول اور قابل ثواب بنانے کے لیے 6 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اسی حدیث کے ضمن میں آتا ہے کہ انسان اپنے روزے کو صحیح معنی میں روزہ بنائے اور ایسے کام کرے جو اللہ کے یہاں روزے میں مزید تقویت پیدا کرنے والے اور قبولیت کی تاثیر پیدا کرنے والے ہیں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ انسان سب سے پہلے روزے کو درست اور بہتر بنانے کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ یہ زبان انسان کو خیر کی طرف بھی لے جاتی ہے اور شر کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اگر روزے کی حالت میں انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا تو اس نے صحیح معنی میں روزے کا حق ادا کر دیا اور روزہ گویا اس کا قابل قبول ہو گیا۔ اور اگر انسان اپنی زبان کو غلط استعمال کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، لوگوں کو برا بھلا کہے اور کسی کی عزت اتارے، اسی طرح اور دوسرے دھوکہ دہی کی باتیں اپنی زبان سے بولے، تو گویا اس نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ ایسے روزے داروں کو پھر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح نمبر 2، زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ میں نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بھی روزے کا ایک اہم ادب ہے۔ انسان اپنی نگاہ کو ان برے مناظر سے بچائے جن کا دیکھنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ ہیجان انگیز تصاویر، فحش اور عریاں اور اسی قسم کی غلط پیغام دینے والی جو تصاویر سامنے آتی ہیں، اور اسی طرح غیر محرم، یہ سب چیزیں انسان کی نگاہ کو بچانے کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں کہ انسان ان تمام برے کاموں سے اور برے مناظر سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، کان کی حفاظت کرنا۔ یہ بھی روزے کا ایک اہم ادب ہے کہ انسان کان کی حفاظت کرے، اپنی اس اللہ کی دی ہوئی قوت اور سماعت سے انسان بری باتیں نہ سنے، کسی کی چغلی نہ سنے، کسی کی برائی نہ سنے، اور اسی طرح کسی غیر محرم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی باتیں نہ سنے، اور اسی قسم کے میوزک اور گانے اور جو ناجائز کام اور باتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے کان کی حفاظت کریں۔ یہ صحیح معنی میں روزے کو بہتر اور قابل قبول بنانے والا عمل ہے۔ اور نمبر 4، اللہ نے زبان، نگاہ اور کان کے علاوہ جو بدن کے دوسرے اعضاء بنائے ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھے، برے کاموں سے بچائے۔ مثلا ہاتھوں سے ناجائز اور بری چیزوں کو نہ چھوئے، قدم گناہ کی طرف نہ چلیں، پیٹ حرام
اور مشتبہ لقموں سے محفوظ رہے۔ اسی قسم کے اور دوسرے اعمال ہیں جو انسان کے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنے ہاتھ سے نہ مارے، کسی کو کوئی اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، قدم سے تکلیف نہ پہنچائے، اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اعضاء دیے ہیں تمام اعضاء کو صحیح استعمال کرے اور ان سے کسی قسم کے غلط کام کا اور گناہ کا ارادہ نہ کرے اور ان کو گناہ میں استعمال نہ کرے۔ اسی طرح نمبر 5، حلال مال سے افطار کرے۔ کیونکہ انسان روزہ رکھتا ہے، دن بھر روزہ رکھا اور شام کو حرام مال سے افطار کیا تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے حلال مال سے افطار کرنے میں بھی بہت زیادہ احتیاط سے کام لے، یعنی بہت زیادہ کھانا نہ کھائے۔ اگر شکم سیر ہو کر کے کھائے گا اور چھک کر کے کھانا کھائے گا تو روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا اور شہوانی اور بہیمی قوتوں کو کمزور کرنا، اپنے نفس کی طاقت کو کچلنا۔ اگر انسان بہت زیادہ کھانا کھائے گا تو گویا وہ روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے حلال کھانا استعمال کرے، لیکن حلال بھی بقدر ضرورت کھائے، بہت زیادہ نفس کو موٹا کرنے اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کھانا استعمال نہ کرے۔ اور چھٹا ادب اور آخری بات یہ ہے کہ روزے کو پورے آداب اور ان تمام رعایتوں کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزہ رکھے، لیکن ساتھ ساتھ میں روزے کی قبولیت اور عدم قبولیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے اور یہ فکر رکھے اور خوف اس کے دل میں ہو کہ میں نے یہ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے انجام دی ہے، لیکن جیسا کہ اس عبادت کا حق تھا اور مجھے جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا، جن چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے بدن کے اعضاء کو اور اپنی فکر کو بچانا چاہیے تھا، معلوم نہیں کہ مجھ سے وہ تمام امور صحیح معنی میں انجام دیے جا سکے ہیں یا نہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہے کہ یہ روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا یہ اللہ کے یہاں رد کر دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو بہت اختصار کے ساتھ میں بات بتائی گئی ہے اس کو مشائخ نے تفصیل کے ساتھ میں ذکر فرمایا ہے کہ انسان اپنے روزے کو بہتر اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کے لیے ان 6 چیزوں کا بھرپور خیال رکھے۔ ان کو روزے کے آداب کہا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی روزے کو قبول فرما لیں اور جو روزے کا مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری وہ حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اور روزے داروں کو روزے کے آداب کے ساتھ میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please like, share and subscribe to Mufti Saqavat Hussain official YouTube channel.